اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، تاریخ اسلام میں ایسے بہت سے افراد ملیں گے جو کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے۔ ان میں بعض بہت مشہور ہوئے اور بعض گمنام ہو گئے، جبکہ بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ بعض جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ان لوگوں سے امت کو آگاہ کرتے ہوئے فرما دیا تھا کہ بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے کہ ہر ایک اپنے آپ کو نبی کہے گا، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ خواتین حضرات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر یہ اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اب قیامت تک نہ کسی کو منصب نبوت پر فائز کیا جائے گا اور نہ ہی منصب رسالت پر۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ میں کچھ ایسے کذاب بھی آئے جنہوں نے نہ صرف اللہ کی آیتوں کی خلاف ورزی کی بلکہ نبوت کے دعوے دار بھی ٹھہرے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبوت کے انہی جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں بات کریں گے، جن میں پہلے نمبر پر ہے اسود انسی۔ ناظرین محترم، اسود انسی کا اصل نام ایلا تھا اور یہ ایک چرب زبان کاہن تھا۔ اس نے اپنی چرب زبانی اور کہانت کے زور پر بہت سے ضعیف الاعتقاد لوگوں کو اپنا گرویدہ اور پیروکار بنایا اور پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر خدا کی طرف سے وحی آتی ہے، لہٰذا اس کی پیشن گوئیوں سے متاثر ہو کر لوگوں نے بلا لیت و لان اسے نبی مان لیا۔ جبکہ اس کی اس حرکت پر حضرت فیروز دہلوی اپنے ساتھیوں کی مدد سے مکان میں نقب لگا کر اندر داخل ہو گئے اور اس ملعون کا کام تمام کر دیا۔ پہرے داروں نے جب ملعون کی خوفناک آواز سنی تو گھبرا کر اس کے کمرے کی طرف دوڑے، لیکن کسی نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے انہیں روک دیا کہ خاموش رہو، تمہارے نبی پر وحی اتر رہی ہے۔ چنانچہ وہ خاموشی سے چلے گئے۔ فوراً یہ خوشخبری مدینہ بھیجی گئی، مگر جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ رحلت سے ایک رات پہلے بذریعہ وحی الہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ آج رات اسود انسی مارا گیا ہے، ایک مرد مبارک نے اسے مارا ہے، اس کا نام فیروز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فازہ فیروز، یعنی فیروز کامیاب ہو گیا۔ اس طرح یہ ناپاک نبوت کا دعوے دار اپنے انجام کو پہنچا۔ نمبر 2 پر ہے مسیلمہ کذاب۔ ناظرین اکرامی، اس کا نام مسیلمہ بن سمالہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ مسلمان ہو گیا تھا، مگر نجد جا کر مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اس لعین نے نہ صرف شراب و زنا کو حلال کیا بلکہ نماز کی فرضیت بھی ساقط کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بوڑھا اور انتہائی مکار انسان تھا۔ دوستو، تاریخی گواہیوں کے مطابق یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی زندہ رہا۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے اجماع اور مشورے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بمائے 28,000 منکرین ختم نبوت کو جہنم رسید کیا۔ اسی طرح نمبر 3 پر ہے سجا بنت حارث۔ خواتین حضرات، سجا ایک عورت تھی جس نے جب بنی تغلب میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو چند ہوس پرست اس کے ہمنوا ہو گئے۔ یہ مسیلمہ کذاب ہی کے دور کی بات ہے اور اس نے اس جھوٹی نبوت کی مقبولیت سے خائف ہو کر اس سے ملاقات کی اور اس سے شادی بھی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں نے حق مہر میں سجا کے پیروکاروں کو صبح اور عشاء کی نماز معاف کر دی۔ اتنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر آ پہنچا اور ان پر غالب آ گیا۔ ایک روایت کے مطابق سجا اور اس کے پیروکاروں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ نمبر 4 پر جو کذاب ہے اس کا نام ہے طلیحہ۔ دوستو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ قبیلہ بنی اسد سے تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی سرکوبی کا فریضہ بھی دور صدیقی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے انجام پایا۔ نمبر 5 پر ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ خواتین حضرات، اس ملعون نے سن 1900 میں انگریزوں کی سازش اور منصوبے سے قادیان پنجاب میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ دراصل یہ ایک رونگ نمبر عالمی دین تھا جسے انگریز کی سرپرستی بھی حاصل تھی، لہٰذا جلد ہی یہ کامیاب اور مقبول مقرر کی حیثیت سے مشہور ہوا اور ایک اچھا خاصا طبقہ اس سے متاثر بھی ہو گیا۔ دوستو، اس نے 1882 میں یہ دعویٰ کیا کہ اسے کثرت سے الہامات ہوتے ہیں۔ پھر 1888 میں مہدی موعود بنا اور 1901 میں نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ 29 مئی 1908 کو اچانک قہر خدا کا شکار ہوا اور ہیضے سے لاہور میں پخانے کے اندر اس کی موت واقع ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ وہ 5 جھوٹے کذاب تھے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔
اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم سر بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پہ زندگی اور ایمان پہ موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔